الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. افلا يتدبرون القرآن، کیا پس وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو كان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تو وہ پاتے اس میں بہت اختلاف. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی معاملہ امن سے یا خوف سے تو نشر کر دیتے ہیں اس کو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹاتے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر صاحب امر کی طرف ان میں سے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جانتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق رکھنے والے ہیں ان میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم ضرور اتباع کرتے شیطان کی مگر بہت تھوڑے لوگ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 11واں رکوع آیت نمبر 82 اور 83 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا اور منافقین کا اطاعت رسول سے بھاگنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرنے کا تذکرہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. آج کے سبق میں بھی منافقین کا ہی تذکرہ ہے اور ارشاد فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں جن کو اللہ کے قرآن میں شک ہے
حالانکہ یہ غور نہیں کرتے کہ خالق کے کلام میں اور مخلوق کے کلام میں بہت فرق ہے۔ ایک انسان چاہے کتنا ہی اچھا خطیب کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا ادیب کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی کی ساری تقریروں کو اور سارے بیانات کو آپ ملائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور غلطی نظر آئے گی۔ یار یہ خطیب صاحب پہلے یہ بات کرتے تھے، آج یہ بات کی ہے، فلاں موقع پہ انہوں نے یہ کہا ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات، ایسا پوائنٹ آپ کو ضرور ملے گا جس پر آپ انگلی اٹھا سکیں اور جس کو آپ کہہ سکیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں ضرور غلطی کر جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ انسان جو ہوا آخر معصوم تو نہیں ہے، اس کی خطابت میں، اس کے بیان میں، اس کے وعظ میں، اس کے بولنے میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھو، کہیں غلطی تو دکھاؤ اس میں، کہیں مضامین کے اندر رد و بدل تو دکھاؤ، کہیں اس میں کوئی ایسی بات تو دکھاؤ نا کہ پہلے سپارے میں یہ کہا تو آخری میں جا کے اس کے خلاف کیوں کہہ دیا۔ پورے قرآن میں کہیں تمہیں کوئی ایسا نقطہ نہیں ملے گا جس پر تم ہاتھ رکھ کر اعتراض کر سکو، یا جس کو تم یہ کہہ سکو کہ یار یہ بات اور ہے اور پہلے کوئی اور بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پورے کلام الہی میں کہیں تمہیں ایسا نقطہ نہیں ملے گا، تو پھر شک کیوں کرتے ہو؟ مان جاؤ نا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ کیا انہوں نے قرآن پاک میں تدبر نہیں کیا؟ کیا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر غیر اللہ کی طرف سے قرآن ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت اختلاف ملتا ان کو، کہیں بات کچھ ہوتی، کہیں کچھ اور ہو جاتی، لیکن قرآن مقدس میں کہیں تمہیں اختلاف نہیں ملے گا، تو معلوم ہوا یہ کس کا کلام ہے؟ بلکہ قرآن پاک نے تو آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں۔ آپ پہلے صفحے پہ نگاہ دوڑائیں قرآن پاک کے تو آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر 30 پارے پورے ہوئے، اور 30 پارے کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، ہزاروں آیات اس میں گزری اور قرآن مکمل ہوا۔ آپ آخری صفحے پہ نگاہ دوڑائیں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ شروع میں فرمایا رب العالمین، وہاں فرمایا رب الناس، سارے جہان کا پالنے والا، ساری انسانیت کا پالنے والا۔ 30 پارے پورے ہوئے تو قرآن اسی نقطے پر پھر بھی کھڑا ہے جہاں سے بات کو شروع کیا تھا۔ پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ آخری صفحے پہ دیکھیں نظر آئے گا ملک الناس، لوگوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتائی وہی بات اللہ آخر میں پھر جا کے بتا رہے ہیں۔ پہلے صفحے میں دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آخری صفحے پہ دیکھو الہ الناس، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ لوگوں کا الہ ہی تیرے سوا کوئی نہیں، لوگوں کا معبود بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایسی جڑی ہوئی باتیں، ایسی مربوط باتیں، ایسے ربط والی آیات فرمایا یہ بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج دیا ہے قرآن کے منکروں کو، ایک بار نہیں 4 بار چیلنج دی ہے۔ ایک چیلنج اللہ نے دیا 15ویں پارے میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے جنات اکٹھے ہو جائیں، سب مل جائیں، جن و انس مل کر اگر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں لا یأتون بمثلہ،
سارے زور لگا کے تھک تو جائیں گے، قرآن کی مثل نہیں۔ دوسرا چیلنج دیا 12ویں پارے میں، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لے آتے ہیں۔ ان سے کہو چلو پورا قرآن نہ صحیح، فأتوا بعشر سور مثلی، تم قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ کتنی صورتیں؟ 10 صورتیں۔ اور پھر تیسرا چیلنج سورۃ البقرہ میں دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ارے پورا قرآن تو نہ بنا سکے، 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت قرآن جیسی لے آؤ۔ اگر تمہارے اندر سخت ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو، جن جن کو پکارتے ہو ان کو بھی بلاؤ، ساری کائنات مل جائیں، اور قرآن میں 114 صورتیں، تم ایک صورت تو قرآن جیسی پیش کرو نا۔ اور پھر چوتھا چیلنج اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ حدیث ایک بات، ایک آیت، چاہیے کہ ایک آیت تو قرآن جیسی لے کر آئے نا اگر سچے ہیں تو۔ اگر قرآن پاک میں شک ہے، ایک آیت تو قرآن جیسی لے کر آئے نا۔ فرمایا جب ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں لے کر آتے، افلا یتدبرون القرآن، پھر غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ میرے رحمان رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اسی بات کو، وہاں یوں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ یا تو قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ، ایسا کفر میں آگے بڑھے، ایسا ضد میں آگے بڑھے کہ دلوں پہ تالے لگ گئے، دلوں پر مہر لگ گئی، اب اللہ کے کلام میں غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے ان کو، یہ کلام الہی کی طرف خیال ہی نہیں کرتے۔ ورنہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کا کلام سنا اس کے دل کی دنیا ضرور بدل گئی۔ وادی نخلا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور جنات کی جماعت آئی، جنوں کی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات بھی سنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل بھی سنی تھی، اور وہ پھر رہے ہیں کہ کیا ہوا، پہلے ہم آسمان کی طرف چلے جاتے تھے، اب ہمیں جانے کو نہیں دیتا، وجہ کیا ہے؟ اس کی تلاش اور تحقیق میں پھر رہے تھے، پھرتے پھرتے قسمت ان کو وہاں لے آئی جہاں اللہ کے نبی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، وہ بھی عجیب منظر تھا، جب آپ تلاوت کر رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت آئی، انہوں نے آپ سے قرآن کی تلاوت کو سنا، جب سنا پھر واپس لوٹے، وہ قرآن کے مبلغ اور داعی بن کر واپس لوٹے۔ سورۃ الجن میں فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، واپس جا کر جن کہنے لگے یار عجیب کلام ہم نے سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا، آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ایک بار اخلاص کے ساتھ جس نے رب کا کلام سنا اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور شرک سے توبہ کر کے قرآن کے مبلغ بن گئے اور قرآن کے داعی بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہوا، یہ نبی پاک کے پاس بھی آتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، پھر بھی اثر کوئی نہیں ہوتا۔ افلا یتدبرون القرآن، یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگی ہوئی ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میرے رب کا کلام ہے، اور شیخ
زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ملفوظات میں، فرماتے اللہ کا نام اور اللہ کا کلام یہ ضرور اثر کرتے ہیں بشرطے کہ انسان کے دل میں ضد نہ ہو، یہ اثر کر کے چھوڑتے ہیں بشرطے کہ انسان کے دل میں ضد نہ ہو اور اعناد نہ ہو، لیکن جس کے دل میں ضد ہو اور شک ہو اس کے دل پہ اثر نہیں کرتے، ورنہ ہر ایک کے دل پہ اثر کرتے۔ زماد ایک دم کرنے والا تھا، مکے والے اس کو لے کر آئے، نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرو جی تاکہ یہ اس دعوت سے باز آ جائے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ کے پاس آئے، آپ کے لیے دم کرنے والا بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے ہوں گے کیسے بیوقوف لوگ ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ مجھے دم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لے جی، دم کر۔ آپ تشریف لے گئے، وہ جناب پڑھ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے پھونکے مار۔ اللہ کے نبی کو کیا ہونا تھا، آپ بیٹھے خوب، جب وہ پھونکے مار مار تھکے، آپ نے پوچھا ابھی آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو کرنا تھا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں، میری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کرنا، نہ پسند آئے نہ کرنا۔ اس نے کہا جی یار یہ تو بڑے سمجھدار بننے لگتے ہیں، بڑی حکمت والی بات۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، کیسے خوبصورت انداز میں اللہ کی حمد کی، اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون۔ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ میرے رحمان رب کا کلام ہے، جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں اس قوم کے لیے جس کے دل میں کوئی علم ہو یا کوئی سمجھنے والی قوم ہو، اس کے لیے میرے رحمان کی آیات ہیں۔ آپ نے جب یہ پڑھی ایسے ہکا بکا ہو کر سکوت طاری ہو گیا اس پر، حیران ہو کر وہ سن رہا ہے جو دم کے لیے آیا تھا۔ جب آپ نے 2-3 آیتیں پڑھی کہنے لگا اعدھا الیہ، یہ ذرا دوبارہ سناؤ مجھے۔ آپ نے پھر دوبارہ سنائی، کہنے لگا اعدھا الیہ، ایک دفعہ اور سناؤ۔ آپ نے تیسری دفعہ سنائی تو وہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ مکے کے سردار چیخے تجھے کس لیے بلایا تھا؟ اور اس نے کہا میں اپنا علاج کراؤں یا ان کا علاج کروں؟ مریض تو میں خود ہوں، دماغ تو میرا کام نہیں کر رہا، ان کو میں کیا دم کروں؟ یہ تو جو بات کر رہے ہیں یہ انسانیت کا کلام ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا، لیکن یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا ہی کلام بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کیوں نہیں کرتے دنیا والے میرے کلام میں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں انہوں نے تدبر ہی نہیں کیا؟ انہوں نے قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا، کہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عام کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی سمجھ رہی ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو فرصت ہی نہیں کہ میرا کلام سنیں اور میرے کلام کو سمجھیں کہ رب العالمین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کے دلوں میں اثر نہیں کرتا۔ جب قرآن کی عظمت کو لے کر بیٹھے اور قرآن کی عظمت کو لے کر سنیں، قرآن دل کی دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ منافقین کی اور اگلی آیت میں حالت اور حرکت کو بیان کرتے ہیں، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے مفہوم سمجھ لیجیے۔ مفہوم یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس بات کو مزید آگے نہ پھیلایا جائے۔ مثال کے طور پہ جہاد کے سفر میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، ایسا ہوا کہ بظاہر کوئی ساتھی شہید ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا۔ اب اس بات کو اگر پھیلائیں تو اور لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے، منافقین اور کفار خوش ہوں گے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پھیلانا ٹھیک ہے، لیکن یہ منافق بے ایمان اس تاڑ میں ہوتے ہیں خبر ملے صحیح آگے پہنچائیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے یہ
اگر کوئی واقعہ ہو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، بڑے کبار صحابہ کرام سے پوچھے، جو بات مشورے میں طے ہو اسی کو بات کو پھیلائیں۔ آپ دیکھتے نہیں جہاد کے دوران خصوصاً دشمن کے فوجی بھی مرتے ہیں، اپنے بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن خبر میں اپنوں کی تعداد اتنی نہیں بتائی جاتی تاکہ پوری قوم کا حوصلے پست نہ ہو۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں نا جہاد میں، لیکن منافقین کی حالت کیا ہے؟ یہ ہر خبر کو پھیلانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ خبر کوئی آدھی سادھی ملی یا نہ ملی، اس کو آگے پھیلا دی، یا بات پتہ چلا نہیں بات اس طرح نہیں تھی۔ تو بغیر تحقیق کے، بغیر اجازت کے خبریں پھیلانا یہ بھی برا عمل ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب بھی ان کے پاس کوئی معاملہ آ جائے امن سے یا خوف سے، کبھی خبر کوئی امن کی ہوتی ہے، کبھی خوف کی ہوتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، اذاعوا بہ، وہ نشر کر دیتے ہیں اس کو۔ کوئی خبر کہیں سے آئی، ٹھک اس کو آگے پھیلا دیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا پہلے اللہ کے نبی سے پوچھتے، بڑے صحابہ کرام سے پوچھتے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اسے خبر کو لوٹاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور صاحب امر کی طرف، جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں ان کے پاس خبر کو لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جانتے وہ لوگ جو تحقیق رکھنے والے ہیں ان میں سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یا بڑے عظیم صحابہ جو اللہ کے نبی کے مشیر ہیں، ان کے پاس جو تحقیق رکھنے والے ہیں ان سے خبر پوچھ کر پھر آگے پھیلاتے، اگر وہ اجازت دیتے پھر آگے بتاتے، ورنہ نہ بیان کرتے، تو یہ بات زیادہ بہتر ہوتی، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، شیطان بڑا تمہارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں غفلت میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم ضرور شیطان کی اتباع کرتے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو سب کو شیطان برگلا کر کفر و شرک میں مبتلا کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے کلام کو کھول لیتا ہے۔ یہ فضل کس کا ہے؟ اللہ ہمیں اپنا فضل نصیب فرمائے۔ اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اے اللہ ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھ، تیری رحمت کے بغیر ہم بھٹک جائیں، تیری رحمت کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں، یا اللہ اے اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو ضرور پاتے اس میں بہت اختلاف۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی معاملہ امن سے یا خوف سے، اذاعوا بِهِ، وہ اس کو نشر کرتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹائیں اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور صاحب امر کی جانب ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جانے وہ لوگ جو تحقیق رکھنے والے ہیں ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم ضرور اتباع کرتے شیطان کی مگر بہت تھوڑے۔